ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون صدق الله العظيم. میرے قابل احترام بزرگوں، آج انشاءاللہ تعالی آپ کی خدمت میں نماز جمعہ کے فضائل بیان کیے جائیں گے اور نماز جمعہ کی تیاری کے لیے جو سنتیں ہیں اور ان کے ساتھ کچھ مسجد کے آداب ہیں وہ بھی انشاءاللہ تعالی بیان کی جائیں گے. میں نے یہاں جب پہلا جمعہ پڑھایا تھا تو بیان میں یہ عرض کیا تھا کہ ہمارے اور آپ کے یہاں جمع ہونے کا اصل مقصد دین کی باتیں سن کر ان پر عمل کرنا ہے. اسی نیت سے ہمیں آنا چاہیے، بیٹھنا چاہیے، توجہ کے ساتھ سننا چاہیے اور پھر سن کر یاد بھی رکھنا چاہیے تاکہ اس پر عمل ہو سکے. نماز جمعہ سے پہلے چند سنتیں ہیں، جن میں سے ایک سنت یہ ہے کہ نماز جمعہ سے پہلے ہر جمعے اپنے ناخن کاٹنے چاہیے. ناخن کاٹنا یہ سنت ہے اور اس میں بھی بہتر طریقہ یہ ہے کہ پہلے دائیں ہاتھ کے ناخن کاٹے، پھر بائیں ہاتھ کے ناخن کاٹے، اسی طرح پہلے دائیں پیر کے ناخن کاٹے، پھر بائیں پیر کے ناخن کاٹے. یہ ہر جمعے مستحب ہے. اس کے بعد ایک سنت یہ ہے کہ ہر جمعے اپنی مونچھیں کتروائے.
مونچھوں کو کتروانا اور خوب کتروانا، جس سے کہ وہ دور سے منڈی ہوئی معلوم ہو، یہ افضل ہے، یہ افضل ہے۔ اور اتنی بڑی مونچھیں رکھنا جیسے آدمی کی بھویں ہیں، یہ بھی سنت سے ثابت ہے، اور یہ بھی نہ صرف جائز ہے بلکہ ایک قول کے مطابق بہتر ہے۔ لیکن مونچھوں کو منڈوانا نہیں چاہیے، مونچھوں کو اس طرح سے یا ریزر سے منڈوانا نہیں چاہیے، کیونکہ اس میں اختلاف ہے۔ ایک قول تو یہ ہے کہ یہ سنت ہے، دوسرا قول یہ ہے کہ یہ بدعت ہے، تو جائز ناجائز جمع ہوگا، ایسی صورت میں بچنا بہتر ہوتا ہے، اس لیے منڈوانے سے بچنا چاہیے۔ اسی طرح سر کے بال ٹھیک کروائے، داڑھی کے بال سیٹ کروا لے، کم از کم ایک مٹھی داڑھی رکھنا واجب ہے، دائیں سے بھی، بائیں طرف سے بھی، اور بیچ میں بھی، تینوں جانب ایک ایک مٹھی داڑھی ہونی چاہیے۔ اگر داڑھی اس سے بڑی ہو جائے، کتروا دینا سنت، کتروا کر کے اس کو گول کروا لینا، برابر کروانا، یہ مستحب ہے، لیکن منڈوانا جائز نہیں، داڑھی کو منڈوانا جائز نہیں، اور یہ ایسا گناہ ہے کہ جب کسی مسلمان سے یہ گناہ صادر ہوتا ہے تو 24 گھنٹے آدمی کا گناہ آدمی کے چہرے سے ظاہر ہوتا رہتا ہے۔ تو ایک گناہ تو وہ ہے جو آدمی چھپ کر کرتا ہے، اور ایک گناہ وہ ہے کہ جس کا وہ اعلان کر رہا ہوتا ہے اپنے عمل سے، یہ زیادہ بڑا گناہ ہے، اور یہ زیادہ برا اور قابل اجتناب ہے۔ سر کے بال بھی ٹھیک کروا لے، جس کو خط بنوانا کہتے ہیں، یہ مستحب ہے، ہر جمعہ مستحب ہے۔ ایسے بغل کے بال اور ناف کے نیچے کے بال، ان کا لینا سنت ہے، ان کو صاف کرنا سنت ہے، ہر جمعہ یہ کرنا چاہیے۔ اس کے بعد استنجا کر کے سنت کے مطابق وضو کرے، جس میں مسواک استعمال کرنا نہ بھولے، کیونکہ وہ الگ ایک مستقل سنت ہے اور بڑی اہم سنت ہے۔ اس کے بعد غسل کرنا سنت ہے، ہر جمعہ نماز جمعہ سے پہلے غسل کرنا سنت ہے، تو غسل کرنے کا اہتمام کرے، اور اس میں صابن اور شیمپو وغیرہ استعمال کرنا بہتر ہے، تاکہ جسم خوب صاف ستھرا ہو جائے، کیونکہ جمعے کے دن غسل خاص اہتمام سے کرنا بہتر ہے۔ ویسے تو آدمی بغیر صابن کے بھی نہا سکتا ہے، سنت اس سے بھی ادا ہو جائے گی، لیکن جمعے کے دن جو غسل ہے یہ شروع اسلام میں تو واجب تھا، جب مسلمانوں میں غربت زیادہ تھی، مسجد نبوی بھی کھجور کے پتوں سے بنی ہوئی تھی، تو گرمیوں میں وہاں پر پسینے کی بدبو کی وجہ سے بدبو پھیل جاتی تھی، تو اس زمانے میں جمعے کا غسل واجب تھا، تاکہ مسجد میں بدبو نہ پھیلے۔ پھر جب اللہ پاک نے فراخی عطا فرما دی تو پھر غسل جمعے کے دن واجب نہ رہا، لیکن سنت ہے، جو اب بھی ہے اور قیامت تک کے لیے سنت ہی رہے گا۔ اس لیے جمعے کے دن نماز جمعہ سے پہلے غسل کرنا چاہیے۔
اور پھر جو کپڑے اچھے سے اچھے موجود ہوں ان کو پہننا چاہیے، اور خوشبو لگانی چاہیے، سر اور داڑھی میں تیل لگا کر کنگھا کرنا چاہیے، کنگھا کرنا بھی سنت ہے۔ اور نماز جمعہ کے لیے جتنی جلدی ہو سکے مسجد میں جانا چاہیے، جس قدر نماز جمعہ کے لیے مسجد میں جا سکے اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ عام نمازوں میں بھی جلدی جانا سنت ہے، خاص طور پر نماز جمعہ کے لیے جلدی جانا مسنون ہے۔ اسی کی ہمارے اندر بہت زیادہ کوتاہی پائی جاتی ہے، جبکہ ابھی آپ کو انشاءاللہ تعالی جمعے کے فضائل سے اندازہ ہوگا کہ نماز جمعہ کتنی عظیم نماز ہے، اور اس کی کس قدر اور کتنی زیادہ فضیلت اور ثواب ہے۔ ظاہر ہے کہ وہ ثواب جلدی آنے میں ملے گا انشاءاللہ تعالی، جو تاخیر سے آئے گا، بالخصوص جب خطیب خطبہ دینے کے لیے ممبر پر آ جائے گا تو پھر یہ ثواب نہیں ملے گا۔ بہرحال پہلے آنے کی کوشش کرنی چاہیے، یہ بھی مستقل سنت ہے جس کو زندہ کرنے کی ضرورت ہے۔ بہت ساری سنتیں ایسی ہیں جو کہ آج کل مٹ گئی ہیں اور ان کو زندہ کرنے کی ضرورت ہے، اس کا بہت بڑا ثواب ہے اور اس کی بڑی فضیلت ہے۔ ان میں سے ایک سنت یہ بھی ہے کہ جمعے کی نماز کے لیے، نماز جمعہ کے لیے جتنی جلدی ہو سکے جائے، جلد سے جلد مسجد میں جانے کا اہتمام کریں۔ اس طرح خوشبو لگا کر، اچھے کپڑے پہن کر، سکون اور وقار سے مسجد کی طرف چلے اور مسجد میں سنت کے مطابق داخل ہو کہ پہلے دایاں پاؤں اندر رکھے اور داخل ہونے کی دعا پڑھے۔ اس کے بعد مسجد میں جہاں اس کو بآسانی جگہ مل جائے وہاں چلا جائے، نہ دو آدمیوں کے درمیان گھس کر بیٹھے، نہ کسی کے کندھے پھلانگ کر آگے جائے۔ ان دونوں باتوں سے بطور خاص پرہیز کرے، اور پھر اگر مکروہ وقت نہ ہو تو تحیۃ المسجد پڑھے، تحیۃ الوضو پڑھے، زوال ہو گیا ہو تو سنن زوال پڑھے، اور مزید وقت ہو تو صلاۃ التسبیح پڑھ لے۔ مکروہ وقت ہو یا یہ سب چیزیں پڑھنے کے بعد بھی وقت رہے تو راستے میں بھی ذکر و تلاوت کرتا رہے، مسجد میں جا کر بھی سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، استغفار اور درود شریف پڑھتا رہے۔ درود شریف کثرت سے جمعے کے دن پڑھنا یہ الگ موجب فضیلت عمل ہے، جس کی فضیلت بعد میں انشاءاللہ تعالی بیان کی جائے گی۔ بہرحال مسجد میں آ کر کے یہ کام کرنے ہیں، اور جب بیان ہو تو پھر پوری توجہ کے ساتھ بیان سننا چاہیے، کیونکہ یہ بھی ذکر ہے اور یہ بھی ہمارے لیے تعلیم ہے، درس ہے یہ، جس سے ہمیں دین کی ضروری باتیں معلوم ہوتی ہیں۔ اس لیے بعض لوگ بیان کے دوران ذکر بھی کرتے رہتے ہیں، بیان بھی سنتے رہتے ہیں۔ ایسا نہیں کرنا چاہیے، بلکہ ذکر کو موقوف کر دینا چاہیے، اور جو بیان ہو رہا ہے پوری توجہ کے ساتھ اس کو سننا چاہیے۔ یہ ہے جمعے کی سنتیں اور مسجد کے کچھ آداب جن کا ہمیں ہر جمعے خیال رکھنا چاہیے۔ چنانچہ ایک حدیث میں ہے کہ جو شخص جمعے کے دن غسل کرے اور اچھی طرح غسل کرے اور جو کپڑے اچھے اس کو میسر ہیں وہ پہنے اور خوشبو لگائے، تیل لگائے، اور پھر سکون اور وقار کے ساتھ مسجد کی طرف چلے تو، اور پھر مسجد میں جا کر کے جس قدر اس کو نوافل کی توفیق ہو ان کو ادا کرے تو اللہ تعالیٰ جمعے کی نماز پڑھنے کی وجہ سے اس کے پچھلے جمعے سے اس جمعے تک سارے گناہ صغیرہ معاف فرما دیتا ہے۔ پچھلے جمعے سے اس جمعے تک اس کے تمام گناہ صغیرہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ یہ فضیلت میں نے گزشتہ
جمعے میں بیان کی تھی. اور ایک روایت میں یہ ہے کہ اسی طرح جو آدمی غسل کر کے اور جمعے کی نماز کی اچھی طرح تیاری کر کے نماز جمعہ کے لیے سکون اور وقار کے ساتھ چلتا ہے تو اس کو ہر قدم پر 1 سال کی عبادت کا ثواب ملتا ہے اور 1 سال روزے رکھنے کا ثواب ملتا ہے. یہ بہت بڑی فضیلت ہے اور یہ بہت قابل قدر فضیلت ہے جس کا ہمیں اہتمام کرنا چاہیے. اور اس میں جو لوگ پیدل آنے والے ہیں ان کے لیے بڑی بشارت ہے. گاڑی پر آنا بھی جائز ہے، اس میں کوئی قباحت نہیں ہے اور کوئی کراہت نہیں ہے، لیکن پیدل اگر کوئی آتا ہے تو اس کے ہر قدم پر یہ فضیلت حدیث شریف میں آئی ہے. جو گاڑی میں بیٹھنے والوں کو بھی انشاءاللہ تعالی ملے گی، لیکن حدیث شریف میں پیدل چل کر آنے والوں کے لیے یہ فضیلت بیان کی گئی ہے کہ جو آدمی جمعے کی نماز کے لیے غسل کرے اور جمعے کی نماز کے لیے اچھی طرح اپنے آپ کو تیار کرے، آراستہ کرے اور سکون اور وقار کے ساتھ مسجد کی طرف چلے اور جلدی جائے، اور جلدی بھی اس کے اندر جلدی جانے کا بھی حدیث میں ذکر ہے، اور نماز جمعہ کے لیے جلدی جائے تو اس کو راستے میں ہر قدم پر 1 سال کی عبادت کا ثواب ملتا ہے اور 1 سال روزے رکھنے کا ثواب ملتا ہے. تو اگر کسی کے 100 قدم ہو گئے یا 200 قدم ہو گئے تو 200 سال کی عبادت کا ثواب اور 200 سال کے روزے رکھنے کا ثواب ہو گیا. اگر 100 قدم ہو گئے تو 100 سال کی عبادت کا ثواب اور 100 سال روزہ رکھنے کا ثواب ہو جائے. بہت بڑی فضیلت ہے. اور ایک حدیث میں ایک اور فضیلت بھی ہے جس کا تعلق بھی نماز جمعہ سے، اور وہ یہ ہے کہ جو شخص نماز جمعہ کے لیے مسجد میں جائے اور خود بھی نہائے، اپنے گھر والوں کو بھی نہلائے، یعنی عورتیں بچے بھی جمعے کی وجہ سے غسل کریں، خود بھی غسل کرے، سب کپڑے پہنے، اور پھر یہ جمعے کی تیاری کرنے والا نماز جمعہ کے لیے مسجد کی طرف چلے اور مسجد میں جا کر دنیا کی بات نہ کرے اور 2 آدمیوں کے درمیان گھس کر نہ بیٹھے اور کسی کا کندھا پھلانگ کر آگے نہ جائے. جہاں بھی اس کو جگہ ملے وہیں بیٹھ کر کے وہ جو بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے توفیق ہو وہ عبادت کرے، جس کا میں ذکر کر چکا ہوں کہ تحیۃ المسجد پڑھے، تحیۃ الوضو پڑھے، سنن زوال پڑھے اور دیگر نوافل پڑھے یا تلاوت کرے یا اللہ تعالیٰ کا ذکر کرے. اور جب خطیب خطبہ دینے کے لیے ممبر پہ آ جائے تو ایک تو یہ کہ اس سے حتی الامکان قریب بیٹھے، دوسرے توجہ کے ساتھ خطبہ سنیں، توجہ کے ساتھ خطبہ سنیں، اور اس کے بعد پھر جو باقی نماز ہے وہ پڑھ کر واپس جائے تو اللہ تعالیٰ اس کو 200 سال کی عبادت کا ثواب عطا فرماتے ہیں. کتنے 200 سال کی عبادت کا ثواب عطا فرماتے ہیں. یہ ہر جمعے یہ فضیلت ہے جلدی آنے کی، اور اس طرح سے جیسے میں عرض کر رہا ہوں تیار ہو کر کے جلد سے جلد مسجد میں آنے اور نماز پڑھنے کی. جو لوگ دیر سے آتے ہیں اور خاص طور پر جب امام خطبہ دینے کے لیے ممبر پہ آ جاتا ہے تو آپ کو میں پہلے ہی بتا چکا ہوں کہ پھر یہ فضیلت نہیں ملتی. اس لیے نہیں ملتی کہ جو فرشتے یہ ثواب لکھنے والے ہیں وہ ثواب لکھنے والا رجسٹر بند کر کے خطبہ سننے کے لیے بیٹھ جاتے ہیں. اب جو آتا ہے اس کا ثواب نہیں لکھا جاتا. تو دیر سے آنے میں یہ بہت بڑا نقصان ہے. اب چاہے دکان کی وجہ سے دیر ہو اور چاہے نوکری کی وجہ سے دیر ہو اور چاہے ایسے خام مخواہ بس کوئی کام نہیں ہے، گھر میں پڑے ہوئے اخبار چاٹ رہے ہیں، بلا وجہ کی باتیں کر رہے ہیں، یار دوستوں سے مل رہے، فضول کاموں کے اندر لگے ہوئے. اس میں بھی بہت سے لوگ بیچارے مبتلا رہتے ہیں. تو کسی وجہ سے بھی بہرحال وہ اگر دیر لگا کر کے آئیں گے تو وہ اس ثواب عظیم سے معروم ہو جائے. ان کو یہ ثواب عظیم نہیں مل سکتا جو اللہ پاک نے محض اپنے فضل سے حضور کے صدقے حضور کی امت کے لیے جمعے کی نماز میں رکھا ہے. اس لیے ہم سب کو چاہیے کہ
جمعے کے دن صبح سے نماز جمعہ کی تیاری کر کے جتنی جلدی ہو سکے مسجد میں پہنچ جائے تاکہ ہمارا یہ ثواب کھڑا ہو جائے اور ہمارے نام اعمال میں درج ہو جائے. اس لیے میں ان احباب کو مبارکباد دیتا ہوں جو ماشاءاللہ ہر جمعے ہر مسجد میں کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ جو ماشاءاللہ صبح مسجد میں آ جاتے ہیں، یعنی بہت جلدی مسجد میں پہنچ جاتے ہیں. یہاں بھی میں دیکھتا ہوں ماشاءاللہ 1.5-2 صفحے ہمارے احباب کی ایسی ہیں کہ جو ماشاءاللہ میں سمجھتا ہوں شاید 11 بجے ہی آ جاتے ہیں. تو اور بھی مسجدوں میں ایسا ہوتا ہے کہ ہر مسجد میں کچھ نہ کچھ خوش نصیب ایسے ضرور ہوتے ہیں کہ جو جلدی مسجد کے اندر جانے والے ہوتے ہیں. اللہ تعالی ہمیں بھی ان کے اندر شامل فرمائے. ہمیں بھی شامل ہونے کی کوشش کرنی چاہیے کہ جس طرح وہ مسجد میں جلدی آ سکتے ہیں ہم بھی آ سکتے ہیں، مگر ہم اپنی سستی کی وجہ سے اور کاہلی کی وجہ سے مسجد میں پہنچنے میں دیر لگاتے ہیں اور اتنے بڑے ثواب سے جو کوڑیوں میں مل رہا ہے آسانی کے ساتھ آسانی سے مل رہا ہے ہم اس سے اپنے آپ کو محروم کر لیتے ہیں. تو یہ بڑی معلومی ہے. اور ایک اور فضیلت ہے جمعے کی کہ جو ساری فضیلتوں سے بالا ہے، اللہ تعالی ہم سب کو نصیب فرمائے. وہ یہ کہ آخرت میں جنت میں جانے کے بعد اللہ تعالی ہم سب کو جنت میں جانا نصیب فرمائے. جنت کی ساری نعمتوں میں جو سب سے بڑی نعمت ہے وہ اللہ جل شانہ کی زیارت ہے، جو اہل جنت ہی کو ہوگی اور جنت میں ہوگی اور کہیں نہیں ہوگی الا ماشاءاللہ. تو جنت کی ساری نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت جو ہے اللہ جل شانہ کی زیارت ہے. اور حدیث میں یہ ہے کہ یہ زیارت عام طور پر اہل جنت کو جمعے کے دن ہوا کرے گی. یہ زیارت جنت میں اہل جنت کو جمعے کے دن ہوا کرے گی. ہم وہاں رات دن تو ہوں گے نہیں. جب رات دن نہیں ہوں گے تو ہفتہ اتوار پیر منگل بدھ جمعرات جمعہ بھی نہیں ہوگا، کیونکہ یہ تو یہی ہے، وہاں نہیں. وہاں تو رات دن برابر ہوں گے. لیکن اللہ تعالیٰ اہل جنت کو ایک اندازہ ایسا عطا فرما دیں گے جس سے ان کو یہ اندازہ ہو جائے گا کہ یہ وہ وقت ہے جو دنیا میں جمعے کی نماز کا ہوتا تھا. اس سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعلان ہوگا کہ سب لوگ میدان مزید میں جمع ہو جائیں. میدان مزید ایک میدان کا نام ہے جو جنت میں ہوگا اور اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی اس کی لمبائی چوڑائی کو نہیں جانتا. اتنا لمبا چوڑا ہوگا کہ سارے اہل جنت اس میں جمع ہو جائیں گے. اور اہل جنت کتنے ہوں گے؟ اربوں خربوں ہوں گے. اس میدان کا نام ہے میدان مزید. تو جمعے کی جو دنیا میں جو جمعے کا دن ہوتا ہے اور جمعے کے دن میں جو نماز جمعہ کا وقت ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ اس کا اندازہ اہل جنت کو عطا فرما دیں گے. اور وہاں پر اعلان ہوا کہ سب لوگ میدان مزید میں اللہ جل شانہ کی زیارت کے لیے جمع ہو جائیں. تو سب لوگ اپنے اپنے گھروں سے نکل کر میدان مزید میں جمع ہوں گے اور اپنے اپنے درجے کے مطابق اپنی اپنی جگہ بیٹھیں گے. اور حدیث میں ہے کہ کافور کے ریت کے ٹیلوں کے درمیان سے گزر کر جائیں گے جس سے وہ خود بھی سارے کے سارے معطر ہو جائیں گے اور خوشبودار ہو جائیں گے. اور پھر میدان میں جا کر کے سب اپنے اپنی جگہ پر بیٹھیں گے جس میں انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام بھی ہوں گے، صحابہ کرام بھی ہوں گے، سارے مسلمان مرد عورت وہاں پہ جمع ہوں گے. تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے زیارت کا انتظام ہوگا اور اللہ تعالیٰ کے اور اہل جنت کے درمیان جو پردہ حائل ہے جس کی وجہ سے وہ اللہ جل شانہ کو نہیں دیکھ سکتے وہ پردہ ہٹایا جائے گا. تو سب لوگ اللہ جل شانہ کی اس طرح زیارت کریں گے جیسے دنیا میں ہم 14ویں رات کا چاند دیکھتے ہیں. جس طرح 14ویں رات کا چاند دیکھنے میں ہمیں کوئی دشواری نہیں پیش آتی اور کوئی تکلیف نہیں، چاہے کتنا ہی بڑا مجمع ہو، لیکن چاند تو زمین پہ نہیں ہوتا، وہ تو آسمان پہ ہوتا ہے.
اس لیے ہر آدمی نہایت سہولت اور آسانی سے اللہ تعالیٰ کی جیسے چاند یہاں آسانی سے دیکھ لیتا ہے، اس سے بھی زیادہ صاف شفاف ہر مومن جنت میں میدان مزید میں جمعے کے دن نماز جمعہ کے وقت اللہ جل شانہ کی زیارت کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کی زیارت میں وہ لذت ہوگی، وہ مزہ ہوگا کہ جنتی جنت کی ساری نعمتیں بھول جائیں گے، اور جنت کی جو بیش بہا نعمتیں ان کو حاصل ہیں وہ ان کو بالکل ہی مٹی معلوم ہوں گی، بہت ہی حقیر اور بہت ہی کمتر معلوم ہوں گی، اور اللہ جل شانہ کی زیارت میں جو لطف آئے گا اور جو مزہ آئے گا وہ بے حد و حساب ہوگا، جس کا ہم یہاں اندازہ نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے چند اشعار ہے جس میں حضرت نے یہ بتلایا کہ ہماری زندگی کا اصل مقصد اللہ جل شانہ کی زیارت ہے۔ تیرے دیکھنے کی جو آس ہے یہی زندگی کی اساس ہے، میں ہزار تجھ سے بعید ہوں یہ عجب کہ تو میرے پاس ہے۔ تیرے دیکھنے کی جو آس ہے یہی زندگی کی اساس ہے، میں ہزار تجھ سے بعید ہوں یہ عجب کہ تو میرے پاس ہے۔ تیری ذات پاک ہے لازوال، تو یہ سب صفات ہیں بے مثال، تو برون وہم و خیال ہے، تو ورائے عقل و قیاس ہے۔ کسی انجمن میں قرار دل، نہ کسی چمن میں بہار دل، کہوں کس سے حالت زار دل کہ یہ ہر جگہ میں اداس ہے۔ تو جو مومن اللہ تعالیٰ کا عاشق ہوتا ہے تو وہ اس کا تو دنیا میں دل لگتا نہیں ہے، حقیقت میں تو وہ بے چین اور بے قرار رہتا ہے کہ کب میں دنیا سے جاؤں اور اللہ جل شانہ کی بارگاہ میں حاضری ہو اور ان کی زیارت سے مالا مال ہو جاؤں۔ اس لیے ہر جگہ میں وہ اداسی رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اس سے کچھ حصہ عطا فرمائے۔ تو تیرے دیکھنے کی جو آس ہے یہی زندگی کی اساس ہے، تو ہماری زندگی کا اصل مقصد یہ ہے۔ تو یہ فضیلت بھی جنت میں حاصل ہوگی، لیکن اس کی فضیلت حاصل کرنے میں دو درجے ہیں، ایک جو ہزاروں میل دور آدمی بیٹھ کر کے اللہ جل شانہ کا جلوہ دیکھے، اور ایک یہ کہ بالکل اللہ تعالیٰ کے نزدیک بیٹھ کر کے اللہ جل شانہ کی زیارت کرے۔ کتنا فرق ہے اس کے اندر۔ بس ایسے ہی جو لوگ جمعے کی نماز میں جلدی نماز پڑھنے کے لیے آئیں گے اور جتنا وہ امام کے قریب بیٹھیں گے، ظاہر ہے جلدی آنے میں یہ موقع مل سکتا ہے، دیر سے آنے میں تو موقع نہیں مل سکتا، تو وہ اتنے ہی جنت میں بھی اللہ تعالیٰ کی زیارت کرنے کے لیے دور بیٹھیں گے۔ تو جو لوگ جمعے کی نماز میں جلدی آنے والے ہوں گے وہی اللہ تعالیٰ کے جنت میں زیارت کرنے میں اللہ تعالیٰ کے زیادہ نزدیک ہوں گے۔ اسی لیے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ سے نے ایک مرتبہ مسجد میں تشریف لے گئے نماز جمعہ کے لیے، ان کے ساتھ ان کے شاگرد بھی تھے۔ تو حضرت مسجد میں گئے تو حضرت نے فرمایا کہ بھائی چوتھا بھی زیادہ دور نہیں ہے، یہ فرمایا چوتھا بھی زیادہ دور نہیں۔ تو شاگرد کو تعجب ہوا کیا یہ کہ حضرت نے کیا فرمایا؟ تو اس نے پوچھا حضرت اس کا کیا مطلب ہے جو آپ فرما رہے ہیں کہ چوتھا بھی زیادہ دور نہیں ہے؟ کہا میں نے یہ معمول بنایا ہوا تھا، اور میں نے یہ معمول اس وقت سے بنایا ہوا تھا جب سے میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سنا تھا کہ جو آدمی جمعے کی نماز پڑھنے کے لیے سب سے پہلے مسجد میں جائے گا وہ اللہ تعالیٰ کی زیارت کرنے کے لیے سب کے آگے بیٹھے گا، سب سے آگے بیٹھے گا۔ تو جب سے میں نے سنا تھا میں نے یہ معمول بنایا ہوا تھا کہ سب سے پہلے میں مسجد میں داخل ہوتا، مجھ سے پہلے کوئی نہیں ہوتا۔ عرصے سے میرا اسی کے اوپر عمل تھا۔ آج جب میں مسجد کے دروازے پر آیا تو مجھ سے پہلے 3 آدمی مسجد میں پہنچ چکے، تو مجھے افسوس ہوا کہ میرا معمول ٹوٹ گیا۔ پھر میں نے اپنے آپ کو تسلی کے لیے کہا خیر چوتھا بھی زیادہ دور نہیں ہے، یعنی چوتھا آدمی بھی اللہ تعالیٰ کی زیارت کرنے کے لیے جنت کے میدان مسجد میں زیادہ دور نہیں، ہزاروں تو پھر بھی دور ہی ہوں گے۔ ایک زبردست فضیلت یہ ہے کہ جو آدمی جمعے کی نماز کا اہتمام کرے گا اور اس کی پابندی کرے گا اور سنتوں کے مطابق ادا کرنے کا اہتمام کرے گا اور جلدی مسجد میں حاضر ہونے کا اہتمام کرے گا تو جنت کے اندر ایک تو زیارت سے مالا مال ہوگا، دوسرے یہ کہ قریب اس کو زیارت کرنے کا موقع ملے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ نعمت عظمیٰ اپنی رحمت سے عطا فرمائے، ہم سب کا خاتمہ ایمان پر ہو
اور ہمیں دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ نماز جمعہ اہتمام کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق دے، اور ہمیں جلدی مسجد میں آنے کی توفیق دے، تاکہ ہم میدان مزید میں بھی اللہ تعالیٰ کی زیارت کرنے کے لیے آگے بیٹھنے والوں کے قریب بیٹھیں۔ اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ واقع دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔